یہ کلمہ نصیب ہوا ہے، یہ کپڑے جو ہم نے پہنے ہیں یہ اس کا تحفہ ہے، ہمارے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے سر پر جو عزت اور حیا کا چادر ہے یہ اس کا تحفہ ہے۔ آج اگر آپ کے بیٹے والدین کا احترام کرتے ہیں یہ اس کا حکم ہے، آج اگر والدین بچوں پر شفقت کرتے ہیں یہ ان کا حکم ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں، میں یاد دلاتا ہوں وہ لمحہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں موجود ہے، چاروں طرف سے دشمن نے ان کا محاصرہ کیا ہے، تیروں کی بارش ہے، پتھروں کی بارش ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، ان کے پیشانی سے خون بہہ رہا ہے۔ ایک نوجوان سعد جس کا نام ہے ان کے قریب کھڑے ہیں اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر پتھر اور تیر کو اپنے بدن پر لے رہے ہیں۔ نبی مہربان ان کے ہاتھوں میں تیر کماتا ہے اور فرماتا ہے کہ تیر چلانا، لیکن اس لمحے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سعد ارمی فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلانا، میرا باپ اور میری ماں آپ پر قربان ہو۔ صحابہ کرام کا طریقہ تو یہی تھا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے تھے کہ حضور میری ماں آپ پر قربان ہو، میرا باپ آپ پر قربان ہو۔ لیکن احد کا معرکہ ہے، حضور اپنے ایک نوجوان صحابی سے فرما رہے ہیں یا سعدو ارمی فداک ابی و امی، تیر چلانا، مقابلہ کرنا، حق کی حفاظت کرنا، میرا باپ اور میری ماں آپ پر قربان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ یہ کسی ایک فرد کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہر اس نوجوان کے ساتھ، ہر اس بوڑھے کے ساتھ، ہر اس خاتون کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے حفاظت کرے، ان کی عزت کے حفاظت کرے، ان پر جان قربان کرے، ان کے ساتھ حضور کا یہی وعدہ ہے۔ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہوا کہ وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص نے بھی ایک طرف کھڑے ہو کر تلوار رکھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں کھڑے ہیں، کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ حضور تو شہید ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ حضرت انس نے فرمایا موتو علی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دین پر اب قربان ہونا، موتو علی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو مرنا، اب تو جان بچانے کے بجائے جان نچار کرنا اس دین پر جس دین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان ہو گئے۔ اور پھر احد کی طرف بڑھتے ہیں، لڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے احد کی پہاڑ سے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج بھی چاروں طرف دشمن نے ہمارا محاصرہ کیا ہے، ہمارے ممالک پر قبضہ، ہمارے معدنیات پر قبضہ، ہمارے سمندروں پر قبضہ، ہماری قیادت ان کی مٹی میں، ہمارا بجٹ بناتا ہے، ہمارے لیے نصاب تعلیم وہ تجویز کرتا ہے، ہمارے لیے قیادتوں کا انتخاب وہی کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ لوگوں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر غیرت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جان نثاری کے ساتھ انقلابی زندگی میں خود بھی عمل کرے، اور پھر ہم اس دین کو پاکستان میں اور پوری دنیا میں نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں،
72 سال گزر گئے، لیکن آج بھی ہمارے ملک میں، آج بھی ہمارے نظام میں وہی قوانین، وہی طریقے، وہی اسٹیٹس کو موجود ہے جن سے نجات کے لیے پاکستان کے لوگوں نے قربانیاں دی۔ تو میں آج 6 ستمبر ہے، پاکستان کے دفاع کا دن ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، میں حکمرانوں سے کہتا ہوں، میں افواج پاکستان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو محفوظ بنانا ہے تو اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنا ہے۔ خدا کی قسم، شریعت کے بغیر، نظام مصطفیٰ کے بغیر آپ پاکستان کو محفوظ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ پاکستان جغرافیہ نہیں ہے، پاکستان ایک نظریے کا نام ہے، یہ قرآنی نظام کا نام ہے، یہ رحمت للعالمین کی لائی ہوئی شریعت کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس کا دین و مذہب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج ہمارے ملک میں کرپشن ہے۔ جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہے، ان کے وزیر کرپٹ ہے، ان کے مشیر کرپٹ ہے، ان کے کابینہ میں کرپٹ لوگ موجود ہیں، اور جو ماضی میں حکمران رہے ہیں ان کی کرپشن کی داستانیں بھی عام ہے۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ مشرکین مکہ نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات، جس رات وہ مدینہ چھوڑ رہے تھے، اپنے گھر پہ اپنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اپنے چارپائی پر ان کو لٹایا اور نصیحت کی کہ میرے بھائی، مکہ کے ان لوگوں کے جو باہر تلواروں کے ساتھ کھڑے ہیں، جو میرا خون بہانا چاہتا ہے، ان لوگوں کی امانتیں میرے ساتھ پڑی ہے، کل دن کے روشنی میں ان کے امانتیں ان کے حوالے کر لے۔ آپ اندازہ کر لے، حکیم عبدالعزیز صاحب سن رہے، اندازہ کر لے کہ ہمارے نبی اپنے دشمنوں کی امانتوں کو بھی ضائع نہیں کرتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ امانت ان کے حوالے کر لے۔ لیکن آج ہمارے مسلمان حکمران، ہمارے وزراء، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے سربراہان غریب قوم کا پیسہ نہ چھوڑ کر، غریب قوم کی محنتوں کا استحصال کر کے اپنے بنگلوں میں اضافہ، اپنے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ، اپنے شوگر ملز میں اضافہ، اپنے کارخانوں میں اضافہ، ان کو شرم نہیں آتی کہ غریب پاکستانیوں کا مال کھا کر کل آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیسے حاضر ہوں گے، کیسے آپ شفاعت کے انتظار میں ہوں گے، کیسے آپ کو جام کوثر ملے گا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا رہے تھے اور صحابہ کرام پاس کھڑے ہیں، وضو کے پانی کا قطرہ اٹھا اٹھا کر اپنی بدن پر، اپنے چہرے پر مل رہے ہیں، ڈال رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہارے اس عمل کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ نبی مہربان نے فرمایا کہ میری ساتھ محبت کرنا ہے تو سچ بولنا، میری ساتھ محبت کرنا ہے تو امانت میں خیانت نہ کرنا، اور میری ساتھ محبت کرنا ہے پڑوسی کا حق ادا کرنا۔ لیکن کیا ہماری حکمران
सच बोलते हैं, अवाम को धोखा देना, अवाम के साथ फ्रॉड करना, अवाम के साथ हाथ करना, कहते हैं ये यू टर्न है और यू टर्न लेना बड़े लीडर की निशानी है। मेरे नबी मेहरबान के बारे में मशहूर है, अब हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मेरा उनके साथ कुछ लेन देन था। मैंने अर्ज किया कि हुजूर यहाँ पर इंतजार करे, मैं घर जाकर वापस आकर आपका हक आपको देता हूँ। अब्दुल्ला फरमाते हैं मैं घर गया, मैं भूल गया, एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरे दिन मैं उस तरफ चल पड़ा तो देखा उसी जगह पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार में खड़े हैं, इस्तकबाल में खड़े हैं। और हजरत अब्दुल्ला से फरमाया, अब्दुल्ला आपने मुझे वादा दिया था, बहुत इंतजार करवाया। 3 दिन उन्होंने एक ही जगह पर इंतजार की। हमारी हुक्मरान कहते हैं रात गई बात गई, मैंने कल बात की थी, आज उसकी कोई हैसियत नहीं है। आप इस मौजूदा हुकूमत के वादों को उठाकर देख लें। इन्होंने कहा था हम अवाम के साथ सच बोलेंगे, इन्होंने कहा था मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, इन्होंने कहा था मदीना की इस्लामी रियासत होगी, इन्होंने कहा था वसाइल का मुनसिफाना तक़सीम होगा, इन्होंने कहा था मैं IMF से कर्जे नहीं लूंगा, इन्होंने कहा था खुदकुशी करूंगा लेकिन IMF के दरवाजे पर सजदा नहीं करूंगा। लेकिन आज 2 साल गुजर गए, हमारे वज़ीर आज़म है IMF के दरवाजे पर इस तरह सजदरेज़ हो गए हैं कि अब सर उठाने का नाम ही नहीं लेता। मैं और मुश्ताक भाई दोनों सेनेट में हैं। जब हम पूछते हैं कि ये जो आप कवानीन बना रहे हैं क्या इससे हमारे अवाम को कोई फायदा होगा, कहते हैं कि नहीं, ये तो मैं ये कानून ला रहा हूँ IMF के कहने पर, वर्ल्ड बैंक के दबाव पर। और कौम को आगाह होना चाहिए कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग ने FATF के तमाम कवानीन का उसी तरह टप्पा लगाकर साथ दिया, आंखें बंद करके साथ दिया जिस तरह PTI ने उन कवानीन को मंजूर किया। और अमली तौर पर यही पैगाम दे रहे हैं कि अमरीकी झंडे तले, अमरीकी झंडे साए तले ये तीनों एक है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ये गुलाम इब्न गुलाम है, ये मुसल्लत शुद्धा लोग हैं, ये एक स्टेटस को का तसलसल है, ये एक ही दरवाजे पे सजदा करने वाले लोग हैं, ये एक ही दर के फकीर और मलन है। इनका क़िबला मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा में नहीं है, इनके मोहब्बत उनका क़िबला आज भी वाशिंगटन है, उसी की तरफ देख रहे हैं। मेरे नबी मेहरबान ने यही फरमाया कि जिसने मेरी उम्मत के साथ बेवफाई की, गद्दारी की, उनकी अमानतों में खियानत की, वो मुझसे नहीं है। आज एक मशीर ने इस्तीफा दिया इसलिए कि उस मशीर पर सवालात उठाए गए, उस मशीर पर एतराज़ात और असनाद के साथ बात की गई, उसने इस्तीफा दिया। तो बजाय इसके कि वो अदालत में जाते, सफाई पेश करते और जिस सहाबी ने उन पर इल्जाम लगाया है, अगर इल्जामात गलत है उनको अदालत में बुलाते, लेकिन न अदालत का रुख किया, न कमीशन बनाया, न कौम को मुतमईन किया और सिर्फ चैनल पे आकर कहा कि मुझे ये एतराज़ात कबूल नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ इस हुकूमत से कि पानामा लीक्स में 436 अफराद के खिलाफ हम गए थे,
نام موجود ہے، کمپنیوں کے نام موجود ہیں، لیکن جن لوگوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ پنجاب کا ڈاکو عالم ہے، اسی آدمی کو سب سے اہم سلیقہ، سب سے اہم اسامی دے دی۔ میرے دوستو، یہی ہے مدینہ کی اسلامی ریاست جس میں معصوم بچوں کی عزت اور عصمت محفوظ نہیں ہے۔ یہی ہے مدینہ کی اسلامی ریاست جس میں والدین کے سامنے ان کے جوانوں کو مارا جاتا ہے۔ یہ کیسا نظام ہے؟ 260 لوگ کراچی کے ایک کارخانے میں جل گئے، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں۔ 18 لوگ ماڈل ٹاؤن لاہور میں دن کی روشنی میں مارے گئے، کوئی اس کا قاتل آج تک گرفتار نہیں ہوا۔ آنکھ اور گلا 1 لاکھ چمبر میں کراچی میں جلائے گئے، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے مدینہ کی اسلامی ریاست۔ میرے مدینہ کی اسلامی ریاست کی تصویر یہی ہے کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ان کے بارے میں پوچھے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں ان سے گلہ نہیں کرتا ہوں، ان کے کردار قوم کے سامنے ہیں، ان کے خیالات قوم کے سامنے ہیں، لیکن یہ بات ثابت شدہ ہے کہ چوروں کے ذریعے آپ چوری کا نظام ختم نہیں کر سکتے۔ کرپٹ لوگوں کے ذریعے آپ پاکستان کو کرپشن فری ملک نہیں بنا سکتے۔ آپ شرابیوں کے ذریعے شراب کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ آپ بزدلوں کے ذریعے کشمیر آزاد نہیں کر سکتے۔ آج تاریخ نے دوبارہ دن دکھایا کہ یحییٰ خان کی دور میں مشرق پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تھا، اور ان کے دور میں میرا مقبوضہ کشمیر، جس پر ہر دن میرے 4 نوجوان شہید ہو گئے ہیں۔ میرا علی گیلانی 92 سال کی عمر میں نظر بند ہے۔ میری بہن آسیہ اندرابی 27 سالوں سے جیل میں نظر بند ہے۔ میرا شبیر شاہ، میرا ملک یاسین، میرا ڈاکٹر حفیظ، یہ سارے ہمارے آسمان کے تارے جیلوں میں پڑے ہیں۔ میرے 18,000 مقبوضہ کشمیر کے نوجوان، میرے 24,000 وہ بہنیں اور بیٹیاں جن کی عزت ہے انڈین آرمی نے اجتماعی طور پر تار کیا، وہ میری طرف دیکھ رہی ہے، آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اسلام آباد کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ابن قاسم ہے، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، کوئی محمود غزنوی ہے۔ میری اور آپ کے بیٹی ڈاکٹر عافیہ 86 سالوں کے لیے امریکہ جیل میں ہے۔ یہ ظالم درندے وہاں جا کر ڈرم سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ یہ ظالم لوگ سنگدل لوگ جا کر بش کی خدمت میں، اوباما کی خدمت میں سجدھرے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے آپ کی بہن لانے کے لیے کوئی حرکت نہیں کی۔ میں عوام کے پاس آیا ہوں، میں نے اپنے آنکھوں سے اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے وہ پیغام جو ڈاکٹر عافیہ نے، آپ کی بہن ڈاکٹر عافیہ نے اپنی ماں کو بھیجا تھا کہ میری ماں، اگر میری موت واقع ہو جائے میرے لیے نہ رونا، لیکن میں قیامت میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر ان پاکستانیوں کے حوالے سے حضور کی خدمت میں مقدمہ درج کروں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہن پروش تھے، یہ وہ لوگ ہیں دختر پروش تھے، یہ وہ لوگ ہیں برادر پروش تھے، یہ وہ لوگ ہیں وطن پروش ہے، یہ وطن پروش، یہ ملک پروش، یہ زمین پروش، یہ دختر پروش، یہ بھائی پروش، انہوں نے اپنے پٹکے پر، اپنے پٹکا جو ملا عبدالسلام ضعیف کا تھا ان کو باندھ کر پیاز کی بھوری کی طرح
امریکیوں کے حوالے کیا۔ اور عبدالسلام ضعیف فرماتے ہیں کہ جب پاکستانیوں نے اسلام آباد کی ایئرپورٹ پر مجھے حوالے کیا تو امریکیوں نے میرے جیب سے قرآن کریم نکال کر بسکٹ کے ڈبے کی طرف پھینکا، اور یہ بزدل مجھے یوں دیکھ رہے تھے، کچھ نہیں کر رہے تھے۔ میرے دوستو، یہ FIR ہم کہاں درج کرے؟ آپ کی عدالتیں وہ اندھے ہیں، یہ کہاں درج کرے؟ انصاف کے دروازوں پر بڑے بڑے تالے لگے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ سونے کی چابی سے انصاف کے دروازے کھلتے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ آپ کی حکمران اللہ سے نہیں ڈرتے، امریکہ سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج فرانس کے صدر نے اعلان کیا ہے، فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ جو فرانس کی شریعت چاہتا ہے اس مسلمان کو اپنے مذہب کی توہین قبول کرنا پڑے گا۔ یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی نہیں ہے، یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ورزی نہیں ہے، یہ OIC کے چارٹر کے خلاف ورزی نہیں ہے، یہ سلامتی کونسل کے قوانین کے خلاف ورزی نہیں ہے۔ لیکن کون ہے اس دنیا میں جو فرانس کے صدر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ساتھ بات کرے کہ آپ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، یہ دنیا ایک نظام، ایک قانون، ایک ضابطے کے تحت ہے، آپ کو بھی اس نظام اور قاعدے کے مطابق رہنا پڑے گا۔ آپ کی بھی سفارت خانے ہیں، فرانسیسی ساری دنیا میں موجود ہے۔ میرے دوستو، آج ناموس رسالت کی بات ہے، کیا آپ کے قانون میں 295C کا دفعہ نہیں ہے جس میں ہر اس آدمی کے لیے موت کی سزا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے؟ لیکن مجھے کہتے ہیں کہ لوگ 295C کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس دفعے کو ختم کرنا چاہیے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا 307 دفعے کا غلط استعمال نہیں ہوتا؟ کیا 302 دفعے کے غلط استعمال نہیں ہوتا؟ کیا دفعہ 144 کے غلط استعمال نہیں ہے؟ کیا دہشت گردی کے جو دفعے ہیں 788 کیا اس کا بار بار غلط استعمال نہیں ہوتا؟ یہاں ٹرانسفارمر کے لیے لوگ نکلے تھے، مجھے یاد ہے ٹرانسفارمر خراب ہوا تو اس کے لیے لوگ نکلے تھے، پولیس نے ان کے خلاف بھی 788 کا دفعہ لگایا۔ تو آپ ان دفعات کو تو ختم نہیں کرتے، لیکن دشمن کے کہنے پر اب کہتے ہیں کہ 295C کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ میں خبردار کرنا چاہتا ہوں، میں پشاور میں کھڑا ہوں، یہاں کے لوگ وہ ہے، یہ غیرت مند لوگ ہیں جنہوں نے انگریز کا مقابلہ کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی استعمار کے سامنے سر نہیں جھکایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے ہر کفر کو چیلنج کیا۔ میں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا قبلہ درست کر لے، اپنی رویے کو ٹھیک بنا لے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے شخص کے لیے پانسی کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ علماء موجود ہیں، امام مالک سے کسی نے پوچھا رحمت اللہ علیہ سے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت پر حملہ کرے اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا ایک ہی سزا ہے اور وہ موت ہے، اور اگر اس کو موت نہیں دے سکتی تو پھر اس امت کو مرنا چاہیے جو اتنے کروڑوں کی تعداد میں موجود ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر غیرت نہ کرے۔ بس لوگوں، ہم نے بہت سوچا ہے ہم کس سے مطالبہ کریں، ان سے جن کو سورہ فاتحہ بھی نہیں، سورہ اخلاص بھی ان کو نہیں آتا، ان سے مطالبہ کریں
جن کو پتہ نہیں ہے کہ صبح فجر کی نماز میں کتنے فرض اور سنتیں ہیں اور مغرب کی نماز میں کتنے فرض اور سنتیں ہیں. ایک ہی راستہ ہے، وہ انقلاب کا راستہ، وہ تبدیلی کا راستہ، وہ جدوجہد کا راستہ، وہ مل کر اللہ کی دین کے لیے اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے جدوجہد کا راستہ. لہذا میں نے اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا، یہ تحریک ہے، اس کو ختم نہیں ہونا ہے، یہ آخری جلسہ نہیں ہے، اور ہم نے طے کیا ہے، آپ سے بھی مشورہ کرتا ہوں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن 12 ربیع الاول آنے والا. میں نے پنجاب کے لوگوں سے مشورہ کیا، وہاں بڑے بڑے درباروں کے وارثین کو بلا کر ان سے بھی مشورہ کیا، اور انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو میلاد النبی ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا، یہ ہم پر لازم ہے. لیکن یہ شکر الفاظ کے حد تک نہیں، یہ غلامان مصطفیٰ اور عاشقان مصطفیٰ سے یہی تقاضا ہے کہ شکر الفاظ کی بجائے عمل کی بنیاد پر اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے لیے کام کرنا ہے. تو لوگوں سن رہے ہیں میری بات، 12 ربیع الاول سے ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے لیے تحریک شروع کر رہے ہیں، سود کے خاتمے کے لیے، جھوٹ کے خاتمے کے لیے. تو کیا آپ اس تحریک میں قربانی دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ اور پشاور کی بجائے میں آپ کو اسلام آباد بلانا چاہوں تو گاڑی نہ ہو تو پیدل جانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارا یہ پیغام ہر جگہ آپ پہنچائیں گے. منگلے ولیو بدے نہیں مجھے کاوان دے پکے سنگم اور دامبو چہ خبر شدی کا نام دے پکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.